أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہودیوں کی شناعت اور ان کی بری عادتوں کا بیان چل رہا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ان کی ایک خرابی یہ بتلائی گئی تھی کہ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی پیغمبر آتا ہے اور پہلے سے جو ان کے پاس کتاب تورات یا انجیل کی شکل میں موجود ہے، اسی کے اندر مذکور مضامین اور باتوں کی تصدیق کرنے والی کتاب پیش کرتا ہے، تو یہودیوں کی ایک جماعت رسولوں کو جھٹلا دیتی ہے اور اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے اس طرح ڈال دیتے ہیں گویا کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، یعنی کتاب و سنت اور رسولوں کو تسلیم کرنے کے بجائے ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے، کسی چیز کے پیچھے پیٹھ کر دینا یعنی اس سے منہ موڑ لینا، اعراض کرنا، اس کو قبول نہ کرنا، نہ ماننا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا شیوا ہے کہ رسول جب ان کے پاس کوئی آتا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اور جو کچھ پہلے سے ان کے پاس موجود ہے اسی کی تائید میں اللہ کی طرف سے دوسری کتاب پیش کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، انکار کر دیتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ایک جماعت نے تو اللہ کی کتاب کو، قرآن کو اور دوسری کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، منہ موڑ لیا، انکار کر لیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی، اس چیز کے پیچھے چلے جس کی شیطان تلاوت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تمام مخلوقات پر تھی، انسانوں پر، شیطانوں پر، جناتوں پر، چرندوں، پرندوں، ہواؤں، سب پر ان کی حکومت تھی۔ اور جب سب پر ان کی حکومت تھی تو ان کے زمانے کے اندر انسان اور جنات خلط ملط رہا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ جناتوں میں جو شیاطین ہوتے ہیں ان کے پاس جادو اور ٹونا اور سحر کی چیزیں ہوتی تھی، وہ اس کو پڑھا کرتے تھے، اور بہت سے انسان شیطانوں سے ان سحر اور جادو اور ٹونا کی باتیں جو شیطان ان کے سامنے پڑھتے تھے اس کو سنتے تھے، اس کو قبول بھی کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اب یہ یہودی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جن انسانوں نے شیطانوں سے جادو سیکھ لیا، ٹونا اور ٹٹکا کی باتیں سیکھ لی، یہ یہود انہی لوگوں کے پیچھے چلتے تھے، انہی پر عمل کرتے تھے اور یہ جھوٹا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ سب سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوتا تھا۔ جن انسانوں نے بھی شیطان سے جادو
سیکھا ہے وہ نعوذ باللہ سب سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں نقل فرمایا، اس کی تردید بھی فرمائی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے، اور سحر اور جادو یہ کفر ہے، نبی سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو سب پر تھی بلا شبہ، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک شخص کی جتنے پر حکومت ہو تو سب اس کے مذہب کے بھی تابع ہو جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں مثال ہمارا ملک ہے، ظاہر ہے کہ حکومت کا مذہب کچھ اور ہے، لیکن ہم مسلمان حکومت کے مذہب کے پابند نہیں ہیں، ہم آزادانہ طور پر مذہب اسلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو انسان شیطانوں سے اور جناتوں سے جادو سیکھتے تھے، وہ سلیمان علیہ السلام کے علم کے بغیر، ان کے حکم کے بغیر، ان کا کوئی فرمان اور حکم نہیں تھا، لوگ خلط ملط رہتے تھے تو سیکھتے تھے۔ اور جو بعد کے یہودی تھے وہ یہ الزام لگانے لگے کہ سب سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوتا تھا، اور نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کو بھی جادو آتا تھا۔ ان کی جو سب پر حکومت تھی، ہوا تک ان کے تابع تھی، وہ جادو سے کنٹرول کیے ہوئے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور جادو اور ٹونا کی باتوں کے وہ پیچھے پڑتے تھے، سیکھتے تھے، اور جو اس کا مقصد ہوتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ سب کام وہ کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے بڑی تعداد میں آئے دن گائے جادو اور ٹونے کا کام کیا کرتے تھے، اور خود ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر بھی جادو کیا۔ آپ بھی سحر سے متاثر ہوئے، اسی آپ کے اوپر سے سحر اور جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تھی۔ تو یہود اسی سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جن لوگوں نے شیطان سے جادو سیکھا تھا، انہی لوگوں کی پیروی کرتے تھے اور جادی ٹونا کے پیچھے پڑے رہتے تو سیکھتے تھے۔ اور پھر ہر زمانے کے اندر یہ یہودیوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ جادو اور ٹونا کے اندر بہت آگے رہتے ہیں، بلکہ ہمارے مذہب کے اندر جیسے اپنے اندر روحانیت بڑھانے کے لیے اور دل کا تزکیہ کرنے کے لیے، دل کے اندر نور ایمان بڑھانے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں احسان ایک سلسلہ ہے، تصوف کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں آدمی کسی سنت کا اتباع کرنے والے متقی اور پرہیزگار بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے اور اسی کی ہدایت کے مطابق اپنے نیک اعمال اور وظائف کو انجام دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ روحانیت کے مقام کو طے کرتا ہے، جو مطلوب چیز ہے، محبوب چیز ہے، اور ایمانی ترقی کے لیے ایک لازمی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بالمقابل یہود کے اندر ایک چیز ہوتی ہے قبالہ۔ جیسے ہمارے ہاں روحانیت کو بڑھانے کے لیے کہ ہمارے دل کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ اس کو نیکی اور طاعت کی لذت ملنے لگے، اس کا شوق ہو اور گناہ سے نفرت پیدا ہونے لگے، عبادتوں میں حلاوت اور مٹھاس محسوس ہونے لگے، یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے تصوف کے مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے اس زمانے کے اندر بھی بہت سے متبع سنت بزرگ ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ علماء اور غیر علماء دین کا درد رکھنے والے ان کے ہاتھوں پر بیعت ہو کر توبہ کر کے اپنے نیک اعمال کو انہی کی ہدایت کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ دل کے اندر کوئی برا خیال آتا ہے، عبادت میں کوتاہی ہوتی ہے، کوئی گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، وہ سب اپنے اس شیخ کو جس کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں، سب اپنے ایک ایک حال کو ان کو بتلاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے دعا بھی کریں اور ان سے بچنے کی تدبیر بتلائیں، توبہ کرائیں بار بار۔ تو اسی کے بالمقابل یہودیوں کے اندر قبالہ ہوتا ہے۔ قبالہ یہ جادو ہی کی ایک قسم ہے، بلکہ جادو کو ہی قبالہ کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہمارا روحانیت بڑھانے کے لیے مشق ہوتی ہے اللہ والوں کے ہاتھ پر بیعت کر کے، تلاوت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، وظائف کے پر محنت کرا کے یہ کیفیت پیدا کرائی جاتی ہے، تو وہ قبالہ کے لائن سے جادو پر محنت کراتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پادری، ان کے علماء اور جو ان کے کتاب اور مذہب کے جانکار لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے کہہ لیجئے غیروں کی زبان میں جو ان کے پنڈت ہوتے ہیں، جو وہ
محنت اور مجاہدہ کر کے جادو کے اندر خوب پختگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہود جو ہر زمانے کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، ان کو ہمیشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حسد اور بیر رہا، اسی حسد اور بنیاد کی بنا پر آج تک وہ دشمنی کر رہے ہیں۔ اور آدمی جب کسی سے حسد کا انتہائی دلی مریض ہو جاتا ہے اور دشمنی پہ آ پڑتا ہے تو پھر وہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کچھ ہو بنتا ہے کر گزرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں، جب وہ کسی کے دشمن ہو جاتے ہیں اور ان کو بہت نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی کوئی ترقی ان کو دیکھی نہیں جاتی، تو جب کچھ نہیں کر پاتے تو ہمارے میں بھی ہیں بہت سے لوگ جو پھر وہی جادو ٹونا اور سفلی عمل کے اندر لگ جاتے ہیں، تاکہ کسی طرح اپنے سامنے والے کو جس کے پاس نعمتیں ہیں اور جس سے ان کو جلن ہو رہی ہے اس کو برباد کرنے میں لگے رہیں۔ تو یہود مسلمانوں کو اور اسلام کو برباد کرنے میں ہمیشہ لگے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ حسد میں زندگی گزاری اور آج تک کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو کچھ بند پڑ رہا ہے کر رہے ہیں، اور آلات اور حربوں کے طور پر جادو کو بہت بنیادی طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ آج بھی یہودیت جو پوری دنیا کے اندر رفتہ رفتہ غالب ہو رہی ہے، تھوڑی تعداد کے باوجود ان کی جو بھی ظاہری اور خفیہ پالیسی ہو، سب کے ساتھ ساتھ جادو ان کا بنیادی ہتھیار ہے۔ ان کا بڑا سے بڑا آدمی جادو کے اندر بہترین محنت کرتا ہے، اور مسلمان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے اور عملی طور پر کمزور ہے۔ ہمارے دین کے اندر وسوسوں سے اور جادو اور ٹونے کے اثرات سے بچنے کی حفاظت کے جو اعمال اور عبادات اور وظائف ہیں اس کا پابند نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر دوسروں کے حملے کارگر ہونے لگتے ہیں، اثر پڑنے لگتا ہے۔ ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی نے بڑے جزم اور یقین کے ساتھ ابھی آج ہی کل میں یہ بیان کیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہودیت پوری دنیا کے اندر جو ایک اپنے حاوی ہونے کا جال بن رہی ہے، اس کی جو بھی پالیسیاں اور محنتیں ہوں، سب کے ساتھ ساتھ جادو کے اندر ان کی محنت کا اور بڑے سے بڑے ان کے عالم کے جادوگر ہونے کا ایک بہت بڑا کردار اور دخل ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ ہدایت کی ہے، پیغام دیا ہے کہ جو ان کے مریدین، ان کے خلفاء ہیں اور جو تصوف اور بزرگی کے اونچے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ لوگ روحانی طور پر اپنی قلبی توجہ ڈالیں، اور 3 یہود کے ایجنٹوں کا نام لیا ہے، اسرائیل کا صدر اور امریکہ کا صدر اور ہندوستان کا وزیر اعظم مودی، ان تینوں کا نام لیا ہے کہ ہم سے جتنے بھی متعلق ہمارے خلفاء، وہ سب اپنے معمولات کے اندر ان تینوں پر روحانی توجہ ڈالیں تاکہ ان کا جادو کمزور ہو۔ یہ سب مضبوط جادو کے ذریعے دنیا پر حاوی ہیں، تو مسلمانوں کو اپنی روحانیت مضبوط کرنا اور ان کے اوپر توجہ ڈالنا یہ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے۔ وہ مراقبہ کے ذریعے سے ایک عمل ہوتا ہے، وہ کسی کے دل کے اوپر بھی اپنی روحانیت اور نیکی کے ذریعے توجہ ڈال کر اس کے زور کو کمزور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے قرآن اور وظائف کے اندر یہ طاقت رکھی گئی ہے۔ تو باقاعدہ انہوں نے ہدایت کی ہے اور یہ پیغام دیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ظاہری اور خفیہ پالیسیوں کے ساتھ ساتھ جادو کا بھی بہت بڑا دخل ہے، اور دنیا کے اندر ایک تنظیم ہے، ایک قوم ہے ایلومناتی، جس میں یہودی پیش ہیں اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی جو اتحاد مذہب کا نعرہ لگانے والے ہیں، جو اپنے مذہب کے شعار کے پابند نہیں ہوتے، وہ وحدت کے قائل ہیں، وہ اس تنظیم سے جڑ رہے ہیں، اور باقاعدہ انٹرنیٹ کے اوپر اس کے سائٹ ہے اور اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا درجات ہے، کیسے آدمی اس کا ممبر بن سکتا ہے، 5 مراحل سے گزرنے کے بعد اس کا ممبر بنتا ہے۔ وہ تنظیم ہے کیا، اس کا کام کیا ہے؟ وہ شیطان کو خدا ماننے والے لوگ ہیں، وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کا وزیر اعظم بھی اسی کا حصہ ہے۔ وہ ظاہری دنیا کے نگاہ میں وہ ہندو سے تعلق رکھتا ہے، مورتی پوجا والا ہے، لیکن وہ اتحاد مذہب کا نعرہ لگانے والوں میں سے ہے، اس لیے وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہے جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے کاموں کے اندر، اس کے پروگراموں کے اندر وہی چیز جھلکے گی جو شیطان چاہے گا اور شیطان کا جو حکم ہوگا۔ تو بہرکیف یہ یہودیوں کا تذکرہ آیا ہے، آج دنیا کے اندر پھر ایک بار یہودیوں کا تسلط ہو رہا ہے،
اور مسلمان ایک بار پھر یہودی سازشوں کے اندر گھرا ہوا ہے، تو اس کے اسباب میں سے ایک تو وہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے جادو کے اندر لگے رہے ہیں، اہتمام کے ساتھ سیکھا ہے، اس میں بہت آگے بڑھنے کے لیے جیسے ہمارے یہاں تصوف اور سلوک ہے، روحانیت بڑھانے کے لیے، ویسے ان کے یہاں قبالہ ہے، باقاعدہ بیٹھا کر طے کرائے جاتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے یہاں جب جماعتیں آتی ہیں اور گشت کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ایک فرد کو مسجد کے اندر ایک کنارے بیٹھایا جاتا ہے کہ جب تک جماعت نکل کر باہر لوگوں کو دعوت دے رہی ہے آپ اللہ کے ذکر میں لگے رہیں اور اس جماعت کے لیے آپ دعا کرتے رہیں۔ ایسے ہی یہود جو ایجنڈا اور جو کام میدان عمل میں اپنا نافذ کرتے ہیں، اپنی فکر، اپنی سوچ، ایجنڈا اسلام و مسلمانوں کے خلاف، تو وہ اپنے جادوگروں، ماہر جادوگروں کی ایک ٹیم کو بیٹھاتے ہیں ایک جگہ کہ وہ پورے عالم کے اس نظام پر اپنی جادو کی طاقت اور توجہ ڈالتے رہیں تاکہ ہمارے کام کرنے والی ٹیموں کو، ہمارے یہود ایجنڈوں کو طاقت پہنچے اور ان کو کامیابی ملے۔ جیسے ہمارے یہاں روحانیت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے کسی جماعت کو تقویت پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے، ایسی وہ جادو کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو یہ ہر زمانے میں کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، اور ان سب سے بچنے کے لیے وہی طریقہ ہے کہ مسلمان 100% یہ کوشش کرے کہ وہ ایمان والا بن جائے، اپنے ایمان اور عقائد کو درست کرے، اپنے معتبر علماء سے مربوط رہے، اس طرح قرآن و حدیث کے مجلس میں بیٹھ کر دین کی صحیح اور ضروری باتیں سنتا رہے، نمازوں کا پابند ہو، تلاوت کا بھی پابند ہو، اور کچھ اذکار، تسبیحات مختصر کے اندر جو ہمارے اکابر بتلاتے ہیں، اگر کوئی کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہے تو اس کے لیے صبح و شام تیسرے کلمے کی ایک ایک تسبیح بھی اگر پڑھ لے، اور اسی طرح کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح، استغفار ایک تسبیح، درود شریف ایک تسبیح، یہ صبح و شام یہ 4 تسبیحات ہیں، یہ 5-10 منٹ کا عمل ہے۔ اگر آدمی اس کو پابندی سے کر لے، اور پھر خاص طور سے اس وقت کے اندر جب کہ ہر طرف اپنوں میں بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے، جس سے ذرا سا ہماری انبن ہو جاتی ہے، وہ ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو اور سفلی عمل میں لگ جاتا ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، جادو ٹونا ہے، بے پناہ اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو تلاوت کے ذریعے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، ان تسبیحات کی پابندی کر لیں، اور ساتھ ساتھ ان جادو ٹونوں اور نظر بد سے اور حسد سے بچنے کے لیے صبح شام نہیں تو کم از کم سونے کے وقت 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے ہاتھ میں دم کر کے اس طرح پھونک مارے کہ کچھ تھوک کے چھینٹے آ جائے اور اس کو بدن میں مل لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم دنیا کے ان ظاہری حربوں سے، جادو اور ٹونا اور سفلی حرکات سے انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے، اور اپنے معصوم بچے جو ابھی اپنا نہیں کر سکتے، سیکھ نہیں سکتے، ان کا بھی اہتمام کریں، ان کے والدین کہ پڑھ کر ان کے اوپر بھی دم کر دیں، اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر تھوک کے چھینٹوں کے ساتھ ان کے بدنوں پر مل دیں، تاکہ وہ بھی نگاہ بد سے، حسد کی نگاہ سے، دشمن کی نگاہ سے محفوظ رہیں۔ تو تدبیریں اور چالیں تو مخالف ہمیشہ چلتا رہا ہے، ہم صرف اس کی چالوں کا تذکرہ کرتے رہیں، بیان کرتے رہیں، اس سے ہماری حفاظت نہیں ہوگی۔ اگر ہم کو ڈھانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمارا گھر پر حملہ آور ہے کوئی ہونے کے در پہ اور ہمیں پتہ ہے، تو صرف پتہ کر کے اس کا تذکرہ کرتے رہنا کہ ہاں فلاں ہم کو مارنے والا ہے، فلاں ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اس سے ہم محفوظ نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہم اس کی تدبیر کریں گے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے عدالتوں میں، کورٹوں میں، چوکیوں پر اپنے بڑوں کے بیچ اپنے مقدمات رکھیں گے کہ فلاں ہمارے ساتھ یہ سازش رچ رہا ہے۔ تو اسی طرح جو جادو وغیرہ کی سازش رچی جا رہی ہے، اور بھی جو اس وقت طاقتیں ہمارے خلاف سازش رچ رہی ہیں، ہمارے ایمان کو، ہمارے وجود کو ختم کرنے کے لیے، صرف مجلسوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے ہم ان کے چالوں سے محفوظ نہیں ہو پائیں گے۔ ان سے حفاظت کے لیے ہمارا یہی ہتھیار ہے، قرآن اور پورا دین۔ ہم اس سے جڑ جائے، روزانہ 1 پارہ تلاوت کرنا، یہ 15-20 منٹ کا کام کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ایک مجلس میں مشکل ہے تو آدمی کے دن کے 2 حصے میں بانٹ لے، آدھا پارہ صبح کے وقت میں، آدھا پارہ شام اور رات کے کسی وقت میں۔ 1 پارہ اگر مشکل ہے تو پاؤ پارہ صبح و شام کر کے آدھا پارہ ہی دن بھر میں پڑھ لے، لیکن بہرحال
کچھ نہ کچھ ربط ہونا چاہیے، اور خاص طور سے ان پروپیگنڈوں سے حفاظت کے لیے، جس میں بیماریوں سے بھی حفاظت ہوگی، حسد کی نگاہ سے بھی حفاظت ہوگی، نظر بد سے بھی حفاظت ہوگی، اور سفلی عملیات سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ سورہ فلق اور ناس 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا، اور ہر نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گریبان میں دم کر لینا۔ یہ بہت مختصر اور منٹوں اور سیکنڈوں کے اعمال ہیں، اگر ہم اس کے عادی بن جائیں تو جہاں ہمیں اس کے قرآن کی آیت ہونے کی وجہ سے پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا وہ الگ، انشاءاللہ ہم ظاہری اور باطنی طور پر محفوظ بھی ہو جائیں گے۔ تو بہرکیف یہاں یہود کی اسی بری عادت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جادو کے بہت پیچھے پڑتے ہیں۔ ان کو تورات دی گئی، اللہ کے نبی آئے قرآن پیش کر رہے ہیں، یہ سب ان کو حلق سے نہیں اترا، سب کو انکار کر دیا اور پیچھے پڑے ہیں تو کفریہ اعمال کے۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ کفریہ ہوتا ہے۔ جادو کے اندر اگر وہ چیزیں ہیں جو پنڈت سے سیکھی جائے، قرآن اور حدیث کے خلاف منتر پڑھ کر کیے جائیں، وہ جادو تو شرعی کفر اور شرک ہے، وہ سیکھنے اور کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ویسا نہیں ہے، وہ قرآن اور احادیث کی آیات اور دعا پڑھ رہا ہے لیکن اس کا استعمال اپنے آپ کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے بجائے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے، قرآنی آیات کو الٹا سیدھا پڑھنا، دعاؤں کو الٹا سیدھا پڑھ کے کسی کا کچھ بگاڑنے کے لیے کیا جائے، وہ بھی سحر کہلاتا ہے، سفلی عمل کہلاتا ہے۔ یہ اگرچہ کفر نہیں ہوگا لیکن یہ بہت بڑا گناہ، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شرک کے بعد حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو اور پھر اس کے بعد جادو کو قرار دیا ہے، اور کسی حدیث کے اندر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اسی جادو کو قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ جادو ہے جس کے اندر پنڈت والا اور کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو، ورنہ اگر شرکیہ اور والا کلمہ تو وہ تو شرک کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو جادو سے کسی بھی درجہ میں مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اس کو سیکھے اور اس میں ملوث ہو۔ یہود کی یہ خصلت اور عادت ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں اور کتابوں کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے پڑا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے تھے کہ ان کے زمانے میں لوگ جو جادو سیکھتے تھے شیطان سے تو یہ ان کا آرڈر تھا، ان کے حکم سے کرتے تھے۔ اللہ فرماتے کہ وما کفر سلیمان، جادو سیکھنا اور جادو کرنا یہ کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے، وہ کافر نہیں تھے کہ جادو سیکھیں گے اور جادو سیکھنے کا حکم کریں گے۔ کافر کفر کا حکم کر سکتا ہے، ایک نبی کی شان سے یہ بعید ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے گناہ کبیرہ کا صدور ہو جائے، گناہ صغیرہ کا صدور ہو جائے، کفر تو بہت دور کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین کافر تھے، شیاطین نے کفر کیا تھا جادو سیکھ کر، جادو سکھلا کر۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور یہود پیچھے پڑتے تھے اس جادو کے جو اتارا گیا تھا شہر بابل کے اندر 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر۔ بابل یہ عراق کا ایک شہر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو اتارا تھا جادو سکھلا کر، اور ان کو بھیجنے میں ایک حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی کہ اس زمانے میں لوگ جادوگروں کے جادو اور نبیوں کے معجزے اور کرامت میں خلط ملط کرنے لگتے۔ نبیوں کے ہاتھ پر جو معجزہ صادر ہوتا ہے وہ بھی خلاف عادت ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا، لاٹھی اپنی زمین پر پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتی تھی، ہاتھ میں پکڑتے تھے تو فوراً وہ لکڑی کی لاٹھی بن جاتی تھی، اپنا ہاتھ اپنے اس بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو سورج سے زیادہ چمکدار ہو جاتا تھا، روشن ہوتا تھا، اندھیرے میں روشنی کا کام لیتے تھے، اور پھر جب دوبارہ ڈالتے تھے تو پھر ہاتھ معمول کے مطابق ہو جاتا تھا۔ تو یہ سب ہونا یہ عادت کے خلاف ہے، اور جادوگر بھی اسی طرح کا کام کرتے ہیں جو عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اب ایک کم علم آدمی اور نبیوں کی صفات سے ناواقف آدمی وہ تو یہی کہہ دے گا کہ دونوں تو ایک ہی جیسے کی چیز ہے، یہی کام جادوگر بھی کرتا ہے اور نعوذ باللہ یہی کام تو نبی بھی کر رہے ہیں، تو وہ معجزے کو بھی جادو سمجھ لے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کا انتخاب کیا جادو کا علم دے کر، تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتلائیں کہ جادو ہوتا کیا ہے اور ہوتا کیسے ہے۔ جادو کے لیے کچھ الٹے سیدھے اعمال کرنے پڑتے ہیں، لیکن نبیوں کو معجزہ ظاہر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔
موسیٰ علیہ السلام مثلاً جب ہاتھ ڈالتے تو ایسا نہیں کہ کچھ منتر پڑھتے تھے یا کوئی عمل کرتے تھے پھر ڈالتے، بس ہاتھ ڈالا اور نکالا، روشن ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر ظاہر کراتا تھا، یہ معجزہ ظاہر کرایا جاتا تھا نبیوں کے ہاتھ پر ان کے صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو ان کے ہاتھ پر یہ خلاف عادت، بغیر دنیا کے کسی اسباب کے اختیار کیے ہوئے ایک کام ہو رہا ہے عادت کے خلاف، یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا ہے، یہ ان کے ہاتھ پر اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہے، مان لو۔ تو اب جو علم سے دور آدمی ہوگا وہ تو اتنا نہیں بھاپ پائے گا کہ ہاں یہ منتر پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، یا جادوگر پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ دیکھے گا کہ نبی کا کام بھی خلاف عادت اور جادو کا کام بھی بظاہر خلاف عادت، تو دونوں کو ایک سمجھ سکتا ہے اور دھوکے میں پڑ سکتا ہے، اور نعوذ باللہ نبی کو بھی جادوگر سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ادریس علیہ السلام کے زمانے میں عراق کے اندر بابل شہر میں 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا تھا اور ان کو جادو کا بھرپور علم دیا تھا۔ وہ آ کر لوگوں کو جادو کی حقیقت بتلاتے تھے۔ تو ایک مقصد تو یہ تھا ان کو بھیجنے کا کہ نبیوں کے معجزہ اور جادوگروں کے، چونکہ اس زمانہ جادوگری کا بہت عروج کا زمانہ تھا، اب نبی جو آتے تھے وہ معجزہ پیش کرتے تھے اور کہنے والے کہہ دیتے تھے کہ یہ بھی تو جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جادو اور معجزہ میں فرق کرنے کے لیے ہاروت اور ماروت علیہ السلام کو، یہ 2 فرشتے تھے، انسانی شکل میں بھیجا، اور پھر وہ آ کر لوگوں کو جادو کی حقیقت بتلاتے تھے، اور ان کے پاس لوگ جادو سیکھنے آتے تھے، وہ سکھلاتے تھے بھی، لیکن بتلا کر کہ دیکھو ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو جادو کی حقیقت بتلا دیں، اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ لوگ اس کو سیکھیں اور اس کے اندر مبتلا ہو کے اس کے مطابق عمل کریں۔ اس لیے ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تو میں تمہیں جادو کی حقیقت بتلا رہا ہوں، لیکن اس پر اگر تم نے عمل کرنا شروع کیا اور اس کا غلط استعمال شروع کیا تو کفر ہو جائے گا۔ تو ایک طرح سے ایک مقصد تھا نبی کے معجزہ اور جادوگر کے جادو میں فرق کرنا، ایسے ہی دوسرا مقصد تھا لوگوں کو آزمانا کہ دیکھیں یہ ان 2 فرشتوں سے جادو کی حقیقت سیکھ کر سمجھ کر جادو سے بچتے ہیں یا اس میں اور لگتے ہیں۔ جیسے کسی انسان کے سامنے کوئی برائی بیان کی جائے، شراب کی مثلاً بیان کیا گیا کہ شراب حرام ہے، اور بلا دیا فلاں بھی قسم حرام، یہ بھی حرام، جو مختلف مارکیٹ کے اندر قسمیں اب بیان کر دی گئی۔ تو اب یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں اس کی ساری اقسام بیان کی جائے تو لوگ جان کر تاکہ اس کو پئیں، حقیقت اس لیے بتلائی جاتی ہے تاکہ لوگ چوکنا رہے، اس سے بچیں۔ جو گناہ کے کام بتلائے جاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے، تو اس لیے نہیں بتلایا جاتا ہے کہ ہم گناہ کے قریب جائیں، بلکہ اس لیے بتلایا جاتا ہے کہ تاکہ ہم اس سے دور بھاگیں، ہم اس کو پہچان لیں کہ ہاں یہ گناہ ہے، تاکہ ہم اس میں ملوث نہ ہو سکیں۔ تو اسی طرح لوگوں کو جادو کی حقیقت وہ بتلاتے تھے اس لیے بھی تاکہ جو اس کی حقیقت لوگ جان جائیں اور پتہ ہو جائے کہ یہ تو کفریہ چیز ہے، اس میں پڑھنے سے آدمی کافر ہو جائے گا، تو لوگ اس سے بچیں۔ لیکن انسان ہمیشہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک برائی کی حقیقت جاننے کے بعد اس سے دور بھاگتے ہیں، بچتے ہیں، اور کچھ لوگ برائی کی حقیقت جاننے کے بعد اس کو آزمانے لگتے ہیں، اس میں لگنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمائش کے لیے بھی ان کو بھیجا تھا کہ تاکہ دیکھیں کہ لوگ جادو کی حقیقت معلوم کر کے جادو سے دور بھاگتے ہیں یا اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو یہود تو ملوث ہو گئے، کہہ رہے کہ شیطان سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو پڑھتے سکھلاتے تھے اس کے بھی پیچھے پڑ گئے، اور 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو اللہ نے جو جادو کا علم دے کر بھیجا تھا، یہود ان کے بھی پیچھے پڑ گئے، اس کو بھی سیکھ کر اس کا غلط استعمال کرنے لگے، یعنی وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ بھیجا تھا اللہ نے اس لیے کہ جادو کی حقیقت جان کر اس سے بچیں، یہ حقیقت جان کر اس میں ملوث ہو گئے۔ فرما رہے کہ اور یہودیوں نے پیروی کی، پیچھے چلے اس جادو کے جو شہر بابل کے اندر 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا۔ وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھلاتے تھے، حتی یقولا انما نحن فتنہ، یہاں تک کہ پہلے کہہ دیتے تھے کہ بھائی ہم تو آزمائش کی چیز ہیں، ہم کو اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھیں تم ہم سے جادو کی حقیقت سیکھ کر جادو میں مبتلا ہوتے ہو یا بچتے ہو، بھائی ہم آزمائش کی چیز ہیں سمجھ لینا، فلا تکفر، لہذا ہم سے جادو سیکھ کر کفر میں مت پڑنا، اتنا کہہ کر پھر وہ سکھلاتے تھے۔ لیکن جو لوگ سیکھتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ،
پھر وہ لوگ دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے وہ چیز، وہ جادو جس کے ذریعے آدمی اور اس کے شوہر میں جدائی کر سکے۔ اس کے ذریعے پھر لوگوں میں جدائی ڈالتے تھے، جادو کے ذریعے بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکا دیتے تھے، شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکا دیتے تھے، جس میں جدائی ہو جاتی تھی۔ اس کو خاص طور سے اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ شیطانی حربوں میں سب سے خطرناک حربہ یہی ہے، اور شیطان اپنے چیلوں کی محنت پر سب سے زیادہ اسی محنت پر خوش ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی کرا دے، طلاق کروا دے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور پھر صبح سب اپنے چیلوں کو کام پر روانہ کرتا ہے کہ جاؤ انسانوں کو بہکاؤ، روکو، اور شام کو آ کر سب کی کارگزاری لیتا ہے۔ اب لوگ آ کر مختلف کارگزاریاں دیتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے فلاں مسلمان کو نماز سے روک دیا، فلاں کو فلاں گناہ میں لگا دیا۔ جو شیطان کا ان کا آقا ہے وہ سب کے بارے میں یہی کہتا رہتا ہے، کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ لاسٹ میں ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے آج اپنے حربے سے، اپنے حرکت سے ایک میاں اور بیوی کے درمیان ہم نے جدائی کروا دی، اتنا بھڑکا دیا کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے کے جدا کر دیا۔ فوراً اس کا آقا شیطان کا اپنے تخت چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گلے سے لگا لیتا ہے کہ تم نے کوئی کام کیا، اس لیے کہ کسی کو نماز چھڑوا دیا تو اس کا ذاتی گناہ اس کے ذات تک محدود، لیکن جب میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو دو خاندان میں جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ صرف دو فرد کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی میں جھگڑا ہوگا بڑھ گئے، بلکہ دو خاندان جو ملا تھا ان دونوں کی وجہ سے وہ دونوں خاندان بڑھ جاتے ہیں، اور پھر ان دونوں خاندان کے جو رشتہ دار جڑتے ہیں سب بڑھ جاتے ہیں۔ تو طلاق کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ ایک دو آدمی تک منحصر نہیں رہتا، بلکہ وہ خاندان اور اس سے آگے پھیلتا ہے، کئی لوگوں تک وہ لڑائی پھیلتی ہے، دشمنی پھیلتی ہے۔ اس لیے شیطان اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ تو جادو سیکھ کر یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں کہ یہی کام کرتے تھے کہ میاں اور بیوی میں جدائی کیسے کرائیں تاکہ شیطان کو پوری خوشی حاصل ہو اور شیطان کے گلے لگے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ وہ جادو سیکھتے تھے اس خیال سے کہ ہم جس کو چاہیں گے نقصان پہنچا دیں گے، جہاں چاہیں گے میاں بیوی میں جدائی کرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں آگاہ کر رہے ہیں کہ سنو، اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کے بغیر تم اپنے جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جادو کے اندر یہ تاثیر اور طاقت نہیں کہ کسی کو نقصان تم پہنچا دو۔ ہاں اگر اللہ چاہے گا کہ فلاں کے جادو سے کسی کو نقصان پہنچ جائے تب پہنچے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں پر جادو کا اثر ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں پر بالکل نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لاکھ اب اس کے دور کرنے کا عمل کیا جائے نہیں ہو پاتا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اور کسی کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے، ایک دو آیتیں پڑھ کر دم کرنے ایک دن کے عمل کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت اور مشیت سب کے ساتھ شامل ہے۔ جب تک اللہ کی مشیت شامل نہیں ہوتی ہے کوئی کسی کو اپنے عمل سے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو وہ یہ تصور کرتے تھے کہ ہم جادو سیکھ کر جس کو چاہیں گے نقصان پہنچا دیں گے۔ تو اللہ نے کہا وما هم بضارین بہ من احد، وہ جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا حکم اور مشیت نہیں ہوگی کسی کا جادو کسی پر چل نہیں سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں ایسی چیز جو خود ان کو نقصان پہنچائے۔ ہم نعوذ باللہ جادو سیکھ کر دوسروں پر کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو نقصان پہنچے نہ پہنچے، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی نہیں پہنچے گا۔ لیکن جادو کے سیکھنے کا ہم کو نقصان پہنچے گا، ہم نے اس کو سیکھ لیا، اس پر یقین کر لیا، کفر میں چلے گئے، تو اپنا نقصان ہونا یقینی ہے۔ ہم اس کو سیکھ کر دوسروں کو بھی نقصان پہنچا دیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی مشیت ہو جائے گی کہ ہاں کہ ہماری حرکت سے کسی کو نقصان پہنچ جائے تو پہنچ جائے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں پہنچے گا۔ لیکن جادو سیکھنے والا خود ہر حال میں نقصان میں ہے، اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے کا عمل کرے نہ کرے، لیکن اس نے جادو سیکھ لیا ہے جو کفر اور شرک پر مشتمل ہے تو وہ تو کافر ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، یہی کہہ رہے ہیں کہ اور وہ لوگ سیکھتے ہیں وہ چیز جو خود ان کو نقصان پہنچاتی ہے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو نفع نہیں پہنچاتی۔ یہ عقل کی بات نہیں ہے، عقل مند یہ ہے کہ آدمی اس چیز میں لگتا ہے جو اس کو نفع پہنچائے، یا کم از کم
ایسی چیز ہو نفع نہ پہنچائے تو کم از کم نقصان نہ پہنچائے، ورنہ آدمی ایسی چیز میں لگے جو اس کو فائدہ بھی نہ پہنچائے بلکہ نقصان پہنچائے، یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن یہود کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر یہی جادو میں لگے ہوئے ہیں جو ان کے لیے سراپا نقصان دہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ایسا نہیں کہ یہ انجانے اور دھوکے میں سیکھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یقین سے معلوم ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل کر رہے ہیں یعنی جادو، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس جادو پر ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، وہ گناہ ہے، کفر ہے، ان کو خوب پتہ ہے، لیکن ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ صرف پیغمبر اسلام اور اسلام سے حسد میں ان کو یہ حسد ہو گیا کہ یہ کیسے نبی ہو گئے، آخری نبی ہمارے خاندان میں کیوں نہیں ہوا؟ اب بنو اسماعیل کا ایک شخص نبی ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب رہتی دنیا تک ان کا نام ان کا دین چلے گا۔ بس حسد میں اب جو کچھ بن پڑ رہا ہے، چاہے اپنی آخرت تباہی کیوں نہ ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ جادو غلط ہے، لیکن صرف نبی کا نام مٹ جائے، اسلام مٹ جائے، مسلسل لگے ہوئے ہیں اور آج تک لگے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک یہ یہودی اسی میں لگے رہیں گے، ان کے آنے کے بعد جن کے مقدر میں ہوگا ایمان لائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے سب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے مسلمانوں کے ہاتھوں اس وقت قتل کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اسلام یہود کی سازشوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگا۔ اب تک تو نبی کے زمانے سے چل رہا ہے اور ابھی تک نہ معلوم کتنے زمانوں تک یہود کی سازشوں میں ہم سب گھرتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے کہ انہیں یقین سے معلوم ہے کہ جس جادو کو انہوں نے حاصل کیا ہے اس پر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور انہیں پتہ ہے کہ بہت بری ہے وہ چیز جس جادو کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا، ہلاکت کے حوالے کر دیا، جہنم کے حوالے کر دیا، انہیں سب پتہ ہے۔ لیکن حسد ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جب وہ کسی آدمی کے اندر لگ جاتی ہے اور جس سے اس کو حسد ہو جاتا ہے، اس کی بس صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی، یہ اس کے پاس سے کسے چھن جائے، ہلاک ہو جائے۔ اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس آئے چاہے نہ آئے، بس صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ اس کے پاس نہ رہے۔ اپنے فائدے اور نقصان سے وہ بالا تر صرف دوسرے کو نقصان پہنچانے میں رہتا ہے۔ تو یہود باوجود ہے کہ سب جان رہے ہیں کہ غلط ہے، لیکن بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد بے وہ سب کچھ کیے جا رہے ہیں، جادو تک سیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے انہیں کہ یہ کفر ہے اور آخرت میں اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ جانتے ہوتے، کہہ رہے یعنی جانتے تو ہیں لیکن کاش وہ یقینی جان لیتے اور اپنے علم کی بنیاد پر اس حرکت کو چھوڑ دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہہ رہے اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، جادو کے پیچھے پڑنے کے بجائے قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچتے، ان جادو سے بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ایمان اور گناہ اور جادو سے بچنے کے نتیجے میں اللہ کے پاس سے جو انہیں ثواب دیا جاتا وہ بہت بہتر ہوتا۔ جو جادو کے بدلے دنیا کا چند ٹکا حاصل کر رہے ہیں، جادوگر کسی کا کام کرتے ہیں تو پیسہ لیتے ہیں اس کے بدلے، سفلی عمل والے جادو، تو اس پر ان کو دنیا ملتی دکھتی ہے تو ان کا عادت اور بگڑ جاتی ہے، جیسے آج کل اکثر عاملین کا ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان لے آئیں اور تقوی پر رہیں، گناہ سے پرہیز کرنے پر رہیں، تو اس پر جو آخرت کے اندر اجر و ثواب ملے گا دنیا میں جادو پر جو معمولی سا مال ملتا ہے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں اس بات کا یقین ہو جاتا، انہیں یقین ہو جاتا کہ ہاں ایمان اور تقوی پر جو اللہ کے پاس ثواب اور انعام ملے گا وہ دنیا پر جادو کے بدلے ملے ہوئے چند ٹکے اور معمولی مال کے مقابلے میں بہت زیادہ بہت بہتر ہیں، اور یہ دنیا کے مال ہیچ ہیں، فنا ہو جانے والے ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر یہود کی اس خرابی کا بیان تھا کہ وہ کتاب اور قرآن کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے چلا کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کے چکر میں پڑتے تھے۔ آج ہم میں بھی ایک طبقہ ہے جو نماز سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، لیکن الٹی سیدھی عملیات کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہ عامل بننا دین کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز ہے قرآن اور سنت کا اتباع۔ قرآن اور سنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے نتیجے میں جو روحانیت اور ایمان کا نور نصیب ہوگا، اور پھر آپ اس عمل کے ذریعے کچھ بھی پڑھ کر کسی کو دم کر دیں گے، بڑے سے بڑے جادو اور ٹونے سے نجات مل جائے گی۔ اور ان عاملوں سے جو نہ دین کے پابند، نہ قرآن کے پابند، نہ تلاوت کے پابند، اور مختلف
گڑھے ہوئے وظائف کو لے کر وہ لوگوں کا ایک طریقے سے ایمان خراب کرنے میں اور قرآن سے اور اللہ سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ان سب کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب اللہ کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا تو آپ کو کسی عامل کے حوالے نہیں کیا گیا، آپ کے زمانے میں کوئی عامل ہوتا ہی بھی نہیں تھا، سب متبع سنت اور کامل ہوتے تھے۔ آپ کو معوذتین دونوں صورتیں دی گئی کہ آپ اس کو پڑھتے جائیے، اور جو گرہ پڑی تھی اس گرہ کو کہا تک کھولتے جائیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے، صحابہ کے زمانے بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مخصوص عمل گڑھا گیا اور اس کو چلا کر کے اور فلاں کر کے کوئی عامل بن جائے اور جناتوں کے قبضے میں کر لے۔ یہ سب دین کا مزاج نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کا اتباع نہیں ہے، صرف یہی چیزیں ہیں، تب تو بہتوں کو دیکھا گیا ہے کہ گمراہ خود بھی ہوئے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے عاملوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان معمولات کے چکر میں پڑھیے۔ قرآن کی تلاوت، وظائف اور یہ دو صورتیں، آیت الکرسی، یہ معمولی آدمی اپنی زندگی کے اندر معمول بنا لے تو انشاءاللہ خود محفوظ رہے گا۔ اور اگر کبھی جیسا کہ جادو بلا شبہ برحق ہے، کسی کے بڑے حملے کا شکار ہو جائے تو کسی اللہ والے متبع سنت کا دامن پکڑے، وہ اپنے سنت اور عمل اور روحانیت کے نتیجے میں جو عمل کریں گے اس سے جو فیض ہوگا وہ آپ کے دین اور ایمان کے لیے نفع بخش ہوگا اور آخرت کے لیے بھی نفع بخش ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔